ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المدني الهاشمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی، جو تڑپاتی ہے دل میرا وہ الفت ہے محمد کی. سنو آواز کانوں سے جو آتی ہے محمد کی. گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاکاروں نہ شرماؤ، گناہگاروں نہ گھبراؤ، سیاکاروں نہ شرماؤ. گناہگاروں کو جنت میں کھڑے دربان روکیں گے. حکم ہوگا کہ آنے دو، یہ امت ہے محمد کی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد في أول كلامنا، اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا، اللهم صل على محمد في آخر كلامنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں، بھائیوں، بزرگوں اور گھروں میں سماعت فرمانے والی بزرگوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اور اس کے اہم واقعات میں سے 3 ہیں. ایک کہ جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ 13 رجب المرجب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی ہے، اور دوسرا 22 رجب المرجب کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور تیسرا معراج ہے. میں آپ کے سامنے آج جس موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے معراج. جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے تمام ہی کو اللہ نے معراج کروائی. حضرت آدم علیہ السلام کو بھی معراج کروایا گیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کا معراج امتحان کی شکل میں تھا کہ وہ رب العالمین سے اپنی اس خطا سے جو ان سے ہوئی اس پہ معافی مانگ رہے تھے. عرفات کے میدان میں
رب کے سامنے کھڑی ہیں، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اس صورت میں ان کو معافی ملی اور ان کو معراج ہوئی، لیکن آدم علیہ السلام کی معراج زمین پر ہوئی۔ اسی طرح باقی بھی انبیاء کرام کو معراج کروائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو طور کے پہاڑ پر، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں، اور جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ نے تمام کو معراج کروائی، لیکن تمام کے تمام انبیاء کرام کی جو معراج تھی، ایک تو وہ زمینی تھی اور دوسرا یہ کہ وہ امتحان کی شکل میں، یعنی امتحان تھا کہ یہ اس امتحان میں پاس ہوگا یا نہیں ہوگا، امتحان کی شکل میں۔ لیکن معراج میرے آپ کے بلکہ تمام کے تمام انسانوں کے نبی، آمنہ کے لخت جگر، عبداللہ کے منصور نظر، وہ بھی معراج کروائی گئی، لیکن ان کی معراج آسمانی تھی، ان کی معراج سامنے اپنے نبی اللہ تعالیٰ نے اپنے دیدار کے ساتھ کروائی۔ اب معراج باقی انبیاء کی امتحان کی شکل میں تھی، ہمارے نبی کی معراج انعام کی صورت میں، کہ جیسے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب کسی کا کوئی دوست، کوئی پیارا، کوئی محبوب، کوئی بھائی غم کی حالت میں ہوتا ہے، پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے، تو اس کا جو غمخوار دوست ہوتا ہے وہ اس کو غم کم کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ آؤ دوست ہم سیر سپاٹے کے لیے چلتے ہیں، ہم ناران کالان کا سفر کرتے ہیں، ہم مری کا سفر کرتے ہیں، ہم شاغلہ کی طرف نکل جاتے ہیں، ہم ابتوار کی طرف چلتے پھرتے ہیں، تاکہ ان کو گھمایا پھرایا جائے، اپنے دوست کو سیر کروا جائے، اور تاکہ وہ اس سیر کے ذریعے اس کا غم ختم نہ بھی ہو، ہلکا تو ہو جائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کروائی گئی، جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے، صرف اللہ ہی ہے جو حاجت روا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، داتا بھی ہے، دیتا بھی ہے، یہ تمام باتیں جب کہیں اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اس وقت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ پیار کر رہے تھے، جو پیار کے دعوے کر رہے تھے، جو آمنہ کے لال پہ 100 اونٹ قربان کرنے والے تھے، وہ دشمن بن گئے، جو راستے میں پھول بچھانے والے تھے وہ کانٹے بچھانے والے ہو گئے، جو راستے میں ان کا استقبال کرنے والے تھے وہ ان کے اوپر کوڑا کرکٹ پھینکنے لگ گئے، جو ان سے پیار سے بات کرنے والے تھے وہ ان کو گالیاں دینے والے ہو گئے۔ جب یہ نعرہ لگایا، اس نعرے کے بعد بعض لوگ تو وہ تھے جو اس سے پہلے ان سے محبت کے دعوے کرنے والے تھے وہ دشمن ہو گئے، اور بعض لوگ وہ تھے جو ان سے نفرت، جو ان کو جانتے تک نہیں تھے لیکن ان پہ جانے نچھاور کرنے والے ہو گئے، کچھ پیار کرنے والے نفرت کرنے والے ہو گئے، اور کچھ جاننے والے بھی نہ تھے ان پہ جان لوٹانے والے ہو گئے۔ پہلا امتحان تو یہ تھا کہ اپنے خاندان والے دشمن ہو گئے، پھر راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں، پھر طائف کا سفر کرتے ہیں کہ ان کو دعوت دی جائے، طائف کے لوگ صرف دعوت قبول ہی نہیں کرتے بلکہ ان کے اوپر پتھر برساتے ہیں، نوجوانوں کو پیچھے لگا دیتے ہیں کہ ان کو مارو۔ یہ حالت ہو جاتی ہے کہ آمنہ کے لال کا پورا جسم خون سے لہو لہان ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک تکلیف تھی۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی بیوی، امت کی ماں خدیجہ الکبریٰ کا اس دنیا سے انتقال کر جانا، یہ بھی ایک غم کا لمحہ تھا۔ پھر ان کے چچا کا، ابو طالب کا
جو اگرچہ مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن دو غم دے کر گئے. ایک تو یہ کہ باوجود مسلمان نہ ہونے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے رہے. ان کی جدائی کا لمحہ ایک تو یہ تھا، اور دوسرا یہ دکھ تھا کہ میرا چچا اس دنیا سے چلا گیا، اسلام قبول نہ کر سکا. اتنا پیار سے میرے ساتھ رہا، ہر تکلیف میں میرا ساتھ دیا، لیکن اسلام کی حالت میں اس دنیا سے نہ جا سکا. ان سب تکالیف کو دیکھا جب اللہ نے ان تمام تکالیف کو دیکھا کہ میرا محبوب اتنی پریشانیوں میں ہے، اتنی تکالیف برداشت کر چکا ہے، اتنی پریشانیاں برداشت کر چکا ہے، آج اس کو سیر کرائی جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو رب العالمین نے کہا جبرائیل جا محبوب کو لے گیا، محبوب سے ملاقات کا دل چاہ رہا ہے، پہلے میرے محبوب کو سیر کروا. میرے محبوب کو ام ہانی کے گھر سے اٹھا کر لے حتیم میں لے گیا، حتیم پہ نفل پڑھوا، وہاں سے پھر بیت المقدس لے کے جا، میرے محبوب کو سیر کروا، تمام انبیاء اکرام کی امامت کروا کے امام الانبیاء کا لقب دلوا. جبرائیل جا محبوب کو لے گیا، لیکن ڈائریکٹ نہیں جانا، پہلے جنت میں چلا جا، جنت کو سجا، جنت کو سوار، جنت کو ان کے استقبال کے لیے تیار کروا، ان کے یاروں کے محل کو تیار کروا، ان کے یاروں کے محلوں کی صفائی کروا، محلات کی صفائی کر کے جبرائیل جا محبوب کو لے گیا. جبرائیل کہتا ہے اللہ محبوب تیرا ہے، لانا تیرے پاس ہے، بتا تو صحیح نا اس کو لاؤں گا کیسے. کہا جنت میں جا، جنت سے سواری لے کے محبوب کے گھر چلا جا. محبوب کو لے گیا، جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے، گھر کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں، آگے سوال کرتے ہیں اللہ محبوب تیرا ہے، لانا تیرے پاس ہے، بتانا یہ تو نیند کر رہا ہے، یہ تو آرام کر رہا ہے، اب اس کو آرام سے جگاؤں کیسے، اس کو نیند سے بیدار کیسے کروں، دروازہ کھٹکھٹا دوں. کہا جبرائیل تیری اتنی مجال کہ تو میرے محبوب کو جگائے، وہ بھی دروازہ کھٹکھٹا کے. دروازہ نہیں کھٹکھٹانا، کنڈی کھٹکاؤں؟ کہا نہیں. پھر کیا کروں؟ کہا چھت کو پھاڑ. اندر تشریف لے کے چھت کو پھاڑا، اندر آ گئے. اب دیکھتے ہیں کہ سوئے تو ہوئے ہیں، اب جگاؤں کیسے؟ نام لے لوں، نام لے کے بولا لوں، کہہ دوں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کہا جبرائیل نام لے کر آج تک تو مجھے رب نے نہیں بلایا. جب بھی میں نے اپنے محبوب کو مخاطب کرنا ہوتا ہے، کبھی میں اس کو یا ایھا المدثر کہتا ہوں، کبھی میں اس کو یا ایھا المزمل کہتا ہوں، کبھی میں اس کے چہرے کو مخاطب کر کے والضحیٰ کہتا ہوں، کبھی اس کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو میں واللیل کہہ کے اس کو بلاتا ہوں، کبھی اس کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو میں یاسین کہہ کے اس کو پکارتا ہوں، کبھی اس کو مخاطب کرنا ہوتا ہے تو طٰہٰ کہہ کے اس کو بلاتا ہوں. نام لے کر آج تک میں نے نہیں بلایا. تیری اتنی ہمت ہو گئی تو خود کو اتنا بڑا سمجھنے لگ گیا کہ تو میرے محبوب کو نام لے کر بلائے نہیں. پھر جبرائیل کہتا ہے محبوب تیرا ہے، لانا تیرے پاس ہے، طریقہ تو ہی بتا دے کیسے جگاؤں. تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تو اپنے کافوری لبوں کو میرے محبوب کے پاؤں کے تلیوں پہ رکھ دے. کافوری لبوں کو محبوب کی تلیوں پہ رکھ دے. اور شاعر کہتا ہے نا عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے، عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے، اٹھو آ کر رب کا پیام آ گیا ہے. عرض کی تھی جبریل تلیاں نو چم کے،
اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے پوچھتے ہیں لایا کیا ہے، کس طرح جانا ہے؟ کہا سواری لیبوئے تے بوراک آیا، سواری لیبوئے تے بوراک آیا، تے باغا پھڑ لئی غلام آ گیا ہے، اٹھو آقا رب کا پیام آ گیا ہے۔ یعنی سواری بن کے تو بوراک آیا ہے، لیکن خالی بوراک نہیں آئی، رسی پکڑنے کے لیے غلام چاہیے نا، تو جبرائیل آیا ہے۔ یعنی باغا پھڑ لئی غلام آ گیا ہے، اٹھو آقا رب کا پیام آ گیا ہے۔ ایک سواری تو یہ ہے جو جبرائیل علیہ السلام معراج کے موقع پر جنت سے لے کر آئے ہیں۔ ایک سواری وہ تھی جس کے پاس آمینہ کے لال ہجرت کی شب خود چل کے گئے تھے، جس کے دروازے پر گئے تھے، کہنے لگے چلو صدیق جانا ہے۔ آگے سے سوال نہیں کیا کہاں جانا ہے، سوال نہیں پوچھا، بلکہ آمینہ کے لال کے ساتھ چل پڑے۔ آمینہ کے لال کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیا، سوار کر لیا، سوار کر کے چلنے لگ پڑے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جدے سواری جنت سے آئی ہے، واپس جنت میں گئی ہے، وہ سواری بھی جنت سے آئی ہے، واپس جنت میں جائے گی، اور ابھی جنت میں موجود بھی ہے۔ یہ کوئی میرا دعویٰ نہیں ہے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے گھر اور منبر کے درمیان جو جگہ ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ تو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہیں اور دائیں بائیں دو یار ہیں، اور وہ بھی جنت میں ہیں یا نہیں ہیں؟ نا؟ بات ختم۔ یہ سواری بھی جنت سے آئی، وہ سواری بھی جنت سے آئی، یہ سواری واپس جنت میں گئی، وہ بھی جنت میں ہے۔ مانتے ہو نا؟ بس موضوع میرا وہ نہیں ہے، میں آگے چلتا ہوں، وقت کم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر براق پہ سوار کیا، بیت المقدس پہنچ گئے، وہاں پر تمام انبیاء موجود تھے، تمام انبیاء سے ملاقات ہوئی، انہوں نے استقبال کیا۔ استقبال کرنے کے بعد آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ تمام انبیاء صفے بالو، امام آ گئے۔ آدم نے نبیان فرمان کیتا، آدم نے نبیان فرمان کیتا، صفا سدیاں کر لو امام آ گیا ہے، اٹھو آقا رب کا پیام آ گیا ہے۔ پھر یہ سارے معاملات طے ہوئے، اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام یہاں تک بیت المقدس کا جو سفر تھا نا، مسجد اقصیٰ تک کا جو سفر تھا، یہ سفر اسرا کہلاتا ہے، یعنی سیر۔ پھر اس کے بعد معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یہاں تک تو بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں تک جو سفر تھا یہ براق پر تھا، یہاں سے آگے بعض کہتے ہیں سیڑھی پر تھا، اور بعض کہتے ہیں کہ یہ بھی براق پر ہی تھا، لیکن جو بھی ہے سفر ہوا ہے۔ پھر پہلے آسمان پہ، دوسرے پہ، تیسرے پہ، چوتھے پہ کرتے کرتے جنت میں پہنچے، جنت کی سیر کروائی گئی۔ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت کی سیر کروائی گئی، تو وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف مقامات دکھائے گئے، مختلف محلات دکھائے گئے، سیر کروائی گئی، کہا یہ فلاں کا گھر ہے، یہ فلاں کا محل ہے، یہ فلاں کا بنگلہ ہے، یہ فلاں کی کوٹھی ہے،
ہر ایک کو ہر جگہ پہ لے کر جایا گیا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کی ہے، یہ ابو بکر صدیق کی ہے، یہ عمر کی ہے، یہ عثمان کی ہے، یہ علی کی ہے، اور یہ کہا گیا کہ یہ ان لوگوں کی ہے جو جنتوں کے سردار ہیں، جو جنتیوں کے سردار ہیں۔ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، یہ ان لوگوں کا محل ہے کہ جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ تمام جنتیوں کے سردار ہیں، یہ ان لوگوں کا گھر ہے، یہ اس عورت کا گھر ہے جس کے بارے میں آپ نے فرمایا فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ فاطمہ کا محل ہے، یہ علی کا محل ہے، یہ ابو بکر کا محل ہے۔ یہ تو طے ہو گیا۔ جن لوگوں کے محل معراج میں اللہ نے جبرائیل کے ذریعے سے محبوب کو دکھائے، آج ان کو کچھ کہنے لگ پڑے، یہ تو بھٹک گئے تھے، یہ تو راستے پر نہیں تھے، جب نبی سے جدا ہوئے یہ مرجا گئے تھے۔ یہ دیکھو ہر بات میں حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو فرمایا کہ یہ میرے صحابہ ہیں، یہ ستاروں کی مانند ہیں۔ کس کی مانند ہیں؟ ستاروں کی مانند ہیں، ستاروں کی طرح ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ پھول کی طرح ہیں، کہا کیوں نہیں؟ میں اپنے انداز میں کہتا ہوں کہ کہا اس لیے نہیں کہ لوگ کہتے ابھی برداشت نہیں کرتے، تو پھر تو لوگ کہتے کہ ٹہنی کے ساتھ پھول تھا تو پھول ہرا بھرا تھا، خوشبودار تھا، بڑی خوشبو والا تھا، لیکن ٹہنی سے جدا ہوا مرجھا گیا، ٹہنی سے جدا ہوا مرجھا گیا۔ ٹہنی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی نا، پھول صحابہ، تو یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ اب ستاروں کی مانند کیوں کہا؟ دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ کہ چاند نہ بھی ہو ستارے پھر بھی جگمگاتے ہیں یا نہیں؟ جگمگاتے ہیں نا۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ بھی ہوئے یہ پھر بھی جگمگائیں گے، اور دوسری وجہ کہ اگر ستاروں پر کوئی تھوکنے کی کوشش کرے تو ستاروں پہ تھوک سکتا ہے؟ نہیں تھوک سکتا۔ تھوک کہاں آتا ہے پھر واپس؟ اپنے ہی منہ پر آتا ہے۔ جو صحابہ کو برا بلا کہتے ہیں وہ صحابہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، وہ اپنا ہی منہ گندا کرتے ہیں۔ اور صحابہ نے تو ایک شخص تھا نا، وہ ہر دن اس کا ایک پڑوسی تھا، اس کے پاس جاتا اس کے گھر، اور اس کے گھر میں پھلوں کی ایک ٹوکری رکھ کے آ جاتا، پھلوں کی ٹوکری رکھ کے آ جاتا، اور جس کے دروازے پہ رکھتا نا وہ ہر دن صبح اپنا گھر کا کوڑا کرکٹ اکٹھا کرتا نا، جتنا گند بلا ہے سارا اکٹھا کر کے اس پھل والے کے دروازے پہ رکھ دیتا، جو اس کے پھل جس کے جو پھل رکھتا ہے اس کے دروازے پہ یہ گند رکھتا ہے۔ تو پھل والے سے کسی نے پوچھا، ارے تم کتنے بیوقوف آدمی ہو کہ یہ تو تمہارے گھر ہر دن کوڑا پھینکتا ہے، تمہارے دروازے پہ کوڑا کرکٹ پھینکتا ہے، گند پھینکتا ہے، اور تم اس کو پھل دیتے ہو۔ کہا جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ صحابہ کے پاس دین تھا، انہوں نے دین دیا، انہوں نے اسلام دیا، انہوں نے کلمہ دیا، انہوں نے قرآن دیا، ہم تک پہنچایا، ہم تک پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا، لیکن یہ کیا دیتی؟ گند۔ تو پھر اسی کی بات وہی ہے آ جاتی ہے کہ جس کے پاس جو ہوتا ہے وہ دیتا ہے، ان کے پاس ہے ہی گند،
تو یہ گالی دیں گے. ان کے پاس دین تھا، وہ ہمیں دین دے کے چلے گئے. اس لیے ان لوگوں کی ان باتوں کا شکار نہیں ہونا، ان کا اعلیٰ کار نہیں بننا، بلکہ ہر جگہ ڈٹ کے صحابہ و اہل بیت کا دفاع کرنا ہے. صحابہ بھی ہمارے، اہل بیت بھی ہمارے. جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں صحابہ کے محل دکھائے گئے، اسی طرح اہل بیت کی بھی محلات دکھائے گئے. تو صحابہ بھی جنتی، اہل بیت بھی جنتی. پھر حوریں تقسیم کرنے کا محل آیا. ایک لمحہ آیا، حوریں تقسیم ہو رہی، یہ ابو بکر کے لیے ہے، یہ عمر کے لیے ہے، یہ عثمان کے لیے ہے، یہ علی کے لیے ہے، یہ حسن کے لیے ہے، یہ حسین کے لیے ہے، یہ امیر معاویہ کے لیے ہے. حوریں تقسیم ہو گئی. ایک حور جو سب کی سردار، حوروں کی سردار تھی، بچ گئی. کہنے لگی سب کو تقسیم کر دی، میری تقسیم نہیں کی. کہا تو میرے بلال کے لیے. تو وہ کہنے لگی آپ کی تقسیم پہ مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے، آپ کی تقسیم برحق ہے، لیکن میں تو ابو بکر کے لیے بھی ہو سکتی تھی، عمر کے لیے بھی ہو سکتی تھی، عثمان کے لیے بھی ہو سکتی تھی، علی کے لیے بھی ہو سکتی تھی، حسن کے لیے بھی ہو سکتی تھی. تو پھر کیا وجہ ہے کہ مجھے بلال کے لیے کر بلال کر. تو نبی فرمایا وہ زیادہ نخرے نہ کر. ایک گل ہو سکتی ہے کہ بلال آ گئے میں تجھے قبول ہی نہ کرنا، بلال ہی تو گنا گنا ہے، پھر کیا کرتی؟ کیوں؟ اس نے کہا کیوں بلال قبول نہیں کرے گا؟ کہا بلال تو وہ ہے کہ جب سے میرے ساتھ لگا ہے نا، جب سے میرا کلمہ پڑھا ہے نا، جب سے ہمارے اوپر ایمان لایا ہے نا، اس کے بعد اس نے دنیا کی پرواہ ہی نہیں کی. ان کے لیے سب کچھ، مال دولت رشتہ داریاں کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے لیے اپنا گھر بار سب کچھ لٹانا یہ اپنے لیے فخر سمجھتے تھے. یہ صحابہ تھے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم کی سیر کروائی گئی، وہاں پر مختلف عذابات دکھائے گئے. ایک جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، وہاں پر دیکھا جا رہا ہے کہ مردار کے گوشت کھا رہے ہیں. کس کے؟ مردار کے لوگ گوشت کھا رہے ہیں. تو جبرائیل علیہ السلام نے جبرائیل علیہ السلام سے آمنہ کے لال سوال بدست ہو جاتے ہیں، اے جبرائیل بتانا یہ لوگ ہر مردار کے گوشت کیوں کھا رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو مرداروں کا گوشت کھا رہے ہیں؟ آمنہ کے لال کو جبرائیل علیہ السلام جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں اے نبی جی یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے غیبت کیا کرتے تھے، جو لوگوں کے پیٹھ کے پیچھے بات کیا کرتے تھے، فلاں یہ گناہ کرتا ہے، فلاں حرام کھاتا ہے، فلاں سود کھاتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے، فلاں نیکی کر رہا ہے لیکن نیکی کی صورت میں گناہ کر رہا ہے، فلاں نماز پڑھتا ہے دکھلاوے کے لیے پڑھتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں صدقہ کرتا ہے دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، سب کچھ. تو یہ وہ لوگ. اور آپ غیبت کہتے کس کو ہیں؟ ہمارے لوگ تو دیہاتوں میں لوگ کہتے ہیں نا یہ میں اس کے سامنے بھی کر سکتا ہوں ایک، اور دوسرا بڑے فخر سے کہتے ہیں ایک میں چوٹ سے نہ مارنا پیا، ایک اسے جایا نا ایک گناہ کرنا ہے وہ یہ ہے اسے جایا نا تا ہنا نہ بیٹے میں نہ ہنا. اور غیبت کہتے ہی اسی کو ہے کہ کسی میں کوئی عیب پایا جائے، کسی میں کوئی گناہ ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کا تذکرہ کیا جائے کسی اور کے ساتھ. غیبت تو کہتے ہی اس کو ہے. اگر اس میں وہ عیب نہیں پایا جاتا اس کو کہتے ہیں کہ یہ عیب اس میں ہے، تو یہ تو تہمت ہے، یہ تو الزام ہے، یہ تو غیبت ہے ہی نہیں. غیبت کہتے ہی اس کو ہے کہ جو اس میں عیب پایا جائے اس کا تذکرہ کیا جائے اس کے پیٹ کے پیچھے. اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کرنے سے بچائے. پھر ایک جگہ پہ لایا گیا، وہاں پر بڑے بڑے پیٹوں والے لوگ ہیں، بڑے بڑے
پیٹوں والے لوگ ہیں، تو اور ان کے اندر انگارے بھرے ہوئے ہیں۔ انگارے جیسے لکڑیاں جلاؤ نا، موٹی لکڑیاں ہوں، مضبوط سی لکڑیاں، جیسے کھیر کی لکڑ ہو، کو ہو، جلایا جائے تو ان کے انگارے بڑے بڑے انگارے ہوتے ہیں، کھولتے ہوئے انگارے ان کے پیٹوں میں بھرے ہوئے ہیں، اور اتنے بڑے بڑے پیٹ ہیں ان کے، ان میں انگارے بڑے ہوئے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے نبی فرما پڑھتے یہ کون لوگ ہیں جن کے پیٹ میں انگارے ہیں اور اتنے بڑے بڑے پیٹ؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ سود کھاتے تھے، یعنی بینک میں پیسہ رکھا، 1000 روپیہ رکھا، مہینے کے بعد اس پہ 1 روپیہ لگتا ہے یا جو بھی لگتا ہے وہ لوگوں کو پتا ہوگا، یعنی جو اضافہ لگتا ہے بینک میں، یعنی کسی کو یہ کہتے ہیں میں فلاں تجھے قرض دیتا ہوں، یہ 1000 روپے قرض ہے یا 10,000 روپے قرض ہے، سال بعد تجھ سے لوں گا، مجھے 11,000 دینا۔ یہ کیا ہے؟ سود۔ تو اس کے بارے میں کہا کہ یہ جہنم میں ان کو عذاب ہو رہا ہے، ان کے بڑے بڑے پیٹ ہیں اور اس پیٹوں میں انگار بھرا ہوا ہے، انگارے، انگاروں سے وہ پیٹ بھرا گیا ہے۔ مختصر کرتے ہوئے آگے نکلتا ہوں کہ پھر اس کے بعد ایک جگہ پہ جایا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے جایا جاتا ہے، تو وہاں پر ایک اس طرح بہت سارے حضرات ہیں، ان کے سر کے اوپر اینٹ لگتی ہے، سر پھٹ جاتا ہے، پھر جڑتا ہے، پھر پتھر لگتا ہے، پھر پھٹ جاتا ہے۔ تو پوچھا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا اور بلا دیا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پڑھا اور بلا دیا۔ میرے بھائیوں، حفظ کرنا آسان ہے لیکن اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے جن حضرات نے قرآن کو یاد کیا، بھلا دیا، ہاتھ جوڑ کے، ہاتھوں کو جوڑ کے میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لو، یہ نہ ہو کہ ان عذابات میں ہمارا نام لیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر جایا گیا، مختصر کرتے ہوئے لے کے جاتا ہوں کہ عرش بری پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا محبوب لایا کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ میں کوئی گفٹ لے کے نہیں آیا، کوئی زیادہ چیزیں، کوئی سامان لے کے نہیں آیا، کیونکہ تو ہر چیز سے پاک ہے۔ میں تو تیرے لیے لایا ہوں کہ میری تمام قولی عبادتیں، میری تمام فعلی عبادتیں، میری تمام مالی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ قولی عبادتیں یعنی زبان سے جو کچھ میں کہتا ہوں یہ تیرے لیے ہے۔ فعلی عبادتیں یعنی نماز تیرے لیے، جو نماز پڑھتا ہوں یہ تیرے لیے۔ مالی عبادتیں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، یہ تیرے لیے، یعنی تمام قولی اور فعلی عبادتیں تیرے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں بھی 3 گفٹ دیے، 3 چیزیں دیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر سلامتی ہو، برکت ہو اور آپ پر سلام ہو۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے نبی نے آگے امت کو نہیں بتایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ تمام چیزیں جو ہے یہ میرے نیک بندوں پر بھی ہوں۔ پھر فرشتوں نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے اور صحابہ کرام و اہل بیت سے محبت نصیب فرمائے اور قدم بقدم لمحہ بلمحہ ان کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان حضرات کے بغض رکھنے والوں سے ہمیں بغض رکھنے والا بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کے بغض رکھنے والوں سے محبت کرنے سے محفوظ فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔